السلام علیکم ناظرین، فیصل آباد کا جلسہ کیسا تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک قدم آگے بڑھ کے اب کے پی حکومت کو، کے پی کے لوگوں کو بیوقوف اور پاگل کہنے کے بعد اور پتہ نہیں کیا کہنے کے بعد ممی ڈیڈی والا جو قصہ چھیڑا ہے اس پہ بات کریں گے، اور تھوڑا بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ شروع ہم بشرا بی بی صاحبہ سے کرتے ہیں، فیصل آباد کے جلسے میں بھی آئیں گے۔ بشرا بی بی صاحبہ جس طرح ہم 2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تحریری طور پہ چیز سامنے نہیں آئی تھی، بشرا بی بی صاحبہ نے جو کہا ہے کہ مجھے دوبارہ اڈیالہ میں بند کر دیا جائے اور سارا کچھ لے کے آیا جائے، تو دوسری طرف سے پورے بھرپور طریقے سے جو ایک کیمپین چل سکتی تھی اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں فیور لی ہے وہ کیا ہے۔ اول تو بشرا بی بی صاحبہ کو بھی اس طرح کی فیور لینی نہیں چاہیے تھی، اگر وہ کوئی زبردستی بھی دے رہا تھا تب بھی وہ انکار ضرور کر سکتی تھی، لیکن بہرحال ایک سائیڈ کی جو دوسری سائیڈ کی سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ تحریری طور پر جب وہ اتنے چیلنج بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں عمران خان صاحب نے یا بشرا بی بی نے سامنے آ کے کوئی اس طرح کی درخواست دی ہو کہ ہمیں فیور دی جائے، تو وہ میرے خیال میں کم از کم لانا ضروری ہے، وہ اس کو دکھانا ضروری ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز فیور انہوں نے مانگی تھی۔ الیکشن میں صرف اب اگر دیکھیں تو ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ 5 دن باقی ہیں، تو اس 5 دنوں کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے رہتے بھی ہیں، ابھی بھی کریں گے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے فیصل آباد کا ایک جلسہ ہوا۔ فیصل آباد کے جلسے میں نواز شریف صاحب کو کیا کہنا پڑا۔ فیصل آباد کا جلسہ جو تھا وہ میں نے سب سے پہلے وہاں کے رپورٹر سے بات کی، ان سے پھر میں نے پوچھا، جج کے اوپر بھی آپ کو بتاتے ہیں جو جج صاحب نے استعفیٰ دیا، لیکن فیصل آباد پہ پہلے ہم ذرا کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر پہلے پوچھا گیا، بتایا کہ رپورٹر سے میں نے پوچھا تو رپورٹر نے بتایا کہ دھوبی گھاٹ میں یہ جگہ جو ہے 200 فٹ کی جگہ دائیں اور بائیں سے چھوڑی گئی تھی، یعنی کہ کناتے لگا کے اس کو چھوٹا کیا گیا تھا گراؤنڈ کو، اور اس کے ساتھ جو سٹیج کے اور پنڈال کے یعنی کہ جہاں شروع ہوتا ہے اس کے درمیان میں جگہ ہے وہاں پہ بھی کافی زیادہ فاصلہ رکھا گیا تھا، جو عمومی طور پہ وہاں پہ کم از کم 15 سے 20 ہزار لوگ فل اگر اسٹرینتھ میں ہو تو وہاں پہ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ کرسیوں لگائی گئی تھی اور کرسیوں کو اور سارے 10 حلقے جو ہیں قومی اسمبلی کے ہیں یا 21 اس کو کر لیں، دونوں میں سے ایک کر لیں صوبائی اسمبلی کے، تو وہ 10 حلقے کے لوگ تھے، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو کہ خود وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اور بڑا اثر رکھتے ہیں اپنے حلقے میں، تو اس کے باوجود جو ہے جلسہ وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا۔ وہاں 2 مختلف لوگوں سے میں نے پوچھا اور لوگوں کو باقاعدہ جمع کرنا پڑا تھا، 2 بجے کا جلسے کا ٹائم تھا، 4 بجے تک جو ہے وہ اچھی خاصی پریشانی پھیلی ہوئی تھی، اچھی خاصی ٹینشن پھیل چکی تھی کہ لوگ آئے کیوں نہیں یا کیوں نہیں آ رہے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کو کہنا بھی پڑا کہ آپ لوگ لیٹ آئے ہیں تو مجھے بردن جانا پڑے گا، تو آپ لوگ لیٹ آئے ہیں، تو یہ ایک سامنے نظر آ رہا تھا۔ تقریر کے کانٹینٹ کے اوپر اگر آئیں تو آپ جس طرح میں نے پہلے کہا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریر بھی کوئی زیادہ لمبی نہیں کی گئی۔ میں نے ایک یہ پیرامیٹر خود بھی سیٹ کیا ہوا ہے اور ظاہر ہے اگلا بندہ اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے فیس ایکسپریشن سے، اس کے آواز کے اتراؤ چڑھاؤ سے، آواز کے اندر جوش یا آواز مری ہوئی ہے، سست ہے، ڈیوریشن کتنی ہے، یہ ایک پیرامیٹر ہے۔ جب یہ ہو نہیں سکتا کہ بیمار سے بیمار کسی لیڈر کو بھی اٹھا کے لے آئیں جس کی طبیعت خراب ہو، اور وہ جب اتنا بڑا مجمع دیکھے گا تو اس کی طبیعت خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر وہ تقریر 5 منٹ کی پلان کر کے آئے تو وہ 5 منٹ کی تقریر بعض دفعہ 15-20 منٹ کی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ 15-20 منٹ بات کرنے کا ذہن میں سوچ کے آئے تو وہ 1 گھنٹے تک بھی محیط ہو جاتی ہے، لوگوں کو دیکھ کے رہا نہیں جاتا اور جوش اور جذبہ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک آدھ جلسے میں نواز شریف صاحب نے لمبی تقریر کی تھی، لیکن باقی جلسوں میں مختصر تقریر کر رہے ہیں، اور مختصر تقریر والے دن سارے لوگ ان کے کہنے شروع ہو جاتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ سامنے بیٹھی تعداد کو دیکھ کے طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ جو اندرونی فزیکل طبیعت خراب ہوتی ہے وہ والی طبیعت خراب ہونے کو یہاں پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا۔ اور دوسرا تقریر کے کانٹینٹ کے اوپر اگر ہم آئیں تو جو میاں نواز شریف صاحب نے پہلے کے پی کے لوگوں کو کہا کہ بیوقوف ہیں، ہر دفعہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پنڈی میں بھی آئے تھے جب وہ میٹرو کا افتتاح کیا تھا، اس ٹائم بھی انہوں نے پنڈی کے لوگوں کو بھی تانا دیا تھا یہ والا۔ تو دوسرا وقتاً فوقتاً یہ ان صوبوں میں جہاں یا ان ضلعوں میں جہاں نواز شریف عمران خان کے ووٹ زیادہ ہیں وہاں پہ یہ جا کے تانے دیتے ہیں۔ جمہور کی آواز ہے، جمہوریت ہے، اور جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ لوگ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ انہیں اپنی تقریروں سے، انہیں اپنے کاموں سے، اپنے منشور سے تو کنونس کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو بیوقوف کہنے کا تانا نہیں دے سکتے، ان کو پاگل کہنے کا تانا نہیں دے سکتے، کیونکہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے، اور جمہور کی آواز ہے، فار دا پیپل بائی دا پیپل۔ اگر آپ ڈیموکریٹک سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ اپنے ووٹر کو یا کسی کے ووٹر کو بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے جو کہ اکثریت میں اگر ہو۔
تو یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ عجیب ہے کہ ممی ڈیڈی یوتھ اصل ہمارے ساتھ ہے، وہ اصل یوتھ کس طرح کی آپ کے ساتھ ہے وہ سارے دیکھتے رہتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ یقین دہانیاں کراتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ 30 سال سے زیادہ کون سے ہیں، وہ 30 سال سے کم کون سے ہیں، وہ 30 سال سے کم میں جو لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ کچھ گزشتہ دنوں میں تو ایک جلسہ ہوا بھی، تو جس ٹائم یہ نواز شریف صاحب پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ آپ کو بجلی کے بل بڑھتے ہیں تو نواز شریف یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں آتا ہے، وہ کہتا ہے جن کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کریں، لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ انہوں نے کہا جی جن لوگوں کو بجلی کے بل بڑھتے ہیں تو نواز شریف نہیں یاد آتا تو ہاتھ کھڑا کریں۔ اب وہ اصولی طور پہ تو کسی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو لیکن وہاں پہ بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ تو پیچھے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب انہوں نے نہیں سمجھ آتی۔ اب اس کو بنیاد بنا کے دوسرا بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے لوگوں کو تو سمجھ کچھ نہیں آتی، آپ تو اپنے لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں 34 سال کتنے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 55 سال کتنے ہوتے ہیں، 55 سال ہوتے کتنے ہیں۔ تو اس طرح تو پھر آگے جس قسم کے سامنے سے ریئیکشن آتے ہیں اس میں بھی بیوقوف کہہ سکتا ہے۔ تو ممی ڈیڈی کہنا، اور یہ سب سے پہلے بڑی معذرت کے ساتھ سہیل احمد صاحب نے کام شروع کیا تھا یہ 2013 کے الیکشن میں۔ ممی ڈیڈی آئے تھے ووٹیں ڈالنے، ہاتھ میں منرل واٹر پکڑا ہوا تھا۔ بھائی ممی ڈیڈی ہیں، منرل واٹر پکڑا ہوا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کیا وہ ہمارے ملک کے شہری نہیں ہیں؟ اگر ممی ڈیڈی کا مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، موم ڈیڈ یا ممی ڈیڈی جو ہیں بعض دفعہ تو ہم عام اصطلاح میں کسی نازک ماحول میں پڑے ہوئے پلے بڑے بچے کو بھی کہتے ہیں، یا عمومی طور پہ آج کل ایک یہ بھی ہے کہ ذرا کمپیریٹیولی پڑھا لکھا بندہ سامنے آ جائے تو دیہاتی بندہ جو ہے شہری بندے کے سامنے آ جائے تو شہری کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے، نازک ہے، شہری ہے، اس کو کیا پتہ، اسی تو صحیح پنڈو ہاں، اسی تو صحیح مضبوط ہاں۔ تو اسی طرح شہر کے اندر بھی اگر ایک دوسری کلاس کا مطلب ہے کہ دو مختلف کلاسز ہیں، ایک ذرا نازک مزاج یہ پڑھے لکھے ہیں، تو وہ اگر آ جائیں تو وہ پھر یہ والے اپنے آپ کو احساس کمتری مٹانے کے لیے اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں، ممی ڈیڈی ہے، یہ فلانا ہے۔ یہ کام چھوڑیں، اگر ممی ڈیڈی ہے تو وہ سمجھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کو بیٹ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو، اور پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ممی ڈیڈی نہیں ہے۔ کے پی کے لوگوں میں جائیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا، پنجاب کے اندرون جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کو جائیں تو وہاں پہ کس قسم کی سپورٹ ہے وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ ممی ڈیڈی کہنا یہ چھلی بیچ رہا ہے کوئی تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کا وہ جھنڈا لے کے پھر رہا ہے، کوئی اگر موٹر سوزوکی چلا رہا ہے تو وہاں پہ تندوروں پہ آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی، تو یہ کہہ دینا کسی خاص جماعت کے لیے، خواہ وہ اس طرف سے عمران خان صاحب اگر کہ اس طرح کی کوئی تھوڑی بات ایسی بات جس میں اس طرح کا عنصر ٹپکتا ہو تو یہ نہیں ہے۔ یہ اب جس طرح پہلے کہتے تھے کہ دیکھیں جی 3-4 دفعہ بھی وزیر اعظم بن چکے ہیں، آگے سے کام نہیں ہوتا تو پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ پٹواری ووٹ نہیں ڈالتے، تو اگر یہ کہنا شروع ہو جائے تو دوسری طرف بھی وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی لوگوں کو، خواہ وہ اس طرف کے لوگ ہیں خواہ وہ اس طرف کے لوگ ہیں، اس سینس کے اوپر اس کہ وہ چوز کس کو کرتے ہیں، آپ ان کو کنونس کریں کہ ووٹ ہمیں ڈالیں، ہم یہ کریں گے آپ کے لیے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ تو ہے ہی بیوقوف، آپ تو ہے ہی پاگل، آپ تو ہے ہی یہ، تو پھر تو دوسری سائڈ کے لوگ بھی پھر کہہ سکتے ہیں کہ آپ دماغ چل گیا ہے، 3-4 دفعہ ایک ہی بندے کو چن لیا، اس نے کیا کیا، اس نے پولیس کے اوپر کام نہیں کیا، اس نے فلانے نہیں، یہ تو پھر دوسری طرف بھی اس طرح کی بحث چلے گی۔ تو وہ اگر یہ کہنا اور پھر اس طریقے سے صوبوں کے حوالے سے فلاں صوبے کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ نیشنلزم کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، وفاق کی علامت کے طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے تو خود اپنے آپ کو اگر ایک مخصوص صوبے کا بجائے نیشنل لیڈر بننے کے مخصوص صوبے کا کوئی وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط ہے کہ جس کی اکثریت جس جماعت میں اپنے آپ کو اس طرح کا شو کرنے کی کوشش کریں، یہ بالکل غلط سوچ ہے، اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ذرا جج جو ہے شاہد جمیل خان صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے کے گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں اور تھے، بلکہ ان کی ابھی 5 سال کی سروس تھی، 10 سال وہ انہیں ہو چکے تھے، آگے ان کا چانس بھی تھا کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں انڈکٹ کر لیے جائے، لیکن بہرحال وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بندیال کے گروپ میں تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا۔ اب میں دونوں طرف کی سٹوری اگر آپ کے سامنے رکھ پاؤں اور پوری اس کے ساتھ تو آپ کو شاید سمجھ آ جائے۔ میں نے پہلے ایک رپورٹر سے پوچھا، اس کی ٹلٹ نون لیگ کی طرف ہے، تو ان رپورٹر نے وہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ ان کی بیٹ ہے وہ کور کرتے ہیں وہاں پہ، تو لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ان کی ٹلٹ کس طرف ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ کہتے جی ان کے خلاف کوئی کیسز آنے والے تھے، تو ان کے خلاف یہ آنے والا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ کوئی سیاسی نوعیت کے کیس بھی سن رہے تھے؟ کوئی نہیں جی سیاسی نوعیت کے کیس، پھر انہوں نے کہا جی ہومیوپیتھک جج میں ہومیوپیتھک جج کے اوپر تو کوئی ہاتھ نہیں رکھتا کہ اس طرح کیسز آنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی نہیں، کچھ شوگر ملز کے کیس تھے، کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیس تھے، وہ سن رہے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں آئیں۔ پھر دیکھا، یہ تو میں نے پوچھا، ایک طرف کی رائے تھی، دوسری طرف پھر میں نے کچھ
اخبار کے اندر ان کے کیسز دیکھے جس میں شوگر ملز وغیرہ کا بھی تھا. اب یہ تو ان کی ڈیٹیل میں جا کے پتہ چلے گا کیا تھا. البتہ ایک یہ والا کیس بھی تھا جس میں وہ لڑکی کو مارا تھا کلاس کے اندر 4 لڑکیوں نے, وہ والا کیس بھی وہ سن رہے تھے. تو جس کی وہ ویڈیو بنی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو اور آڈیو کو پروف کے طور پہ ثابت نہیں کیا جا سکتا, پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ والا بھی تھا. ایک اور تھا جس میں نگران حکومت جو ہے وہ ایلوکیٹڈ فنڈ جو ہے وہ لگا رہی تھی ڈی ایچ اے میں لگا رہی تھی. وہ والا کیس بھی یہ سن رہے تھے, اور اس میں انہوں نے نگران حکومت کو وہ کہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا الیکٹڈ حکومت آگے فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کہاں پہ کس طرح فنڈز لگانے ہیں, تو آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا ڈی ایچ اے وغیرہ کا کہ فنڈ کہیں اور چیز کے لیے کسی اور ایریا کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے, تو اس کو آپ کس طریقے سے ڈی ایچ اے کے اندر لگا سکتے ہیں. یہ والا بھی تھا. تو یہ ٹوٹل اب اس کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ آنے والا تھا. سوال اصل میں یہ ہے کہ اگر جج کا دامن صاف ہے تو وہ استعفیٰ اگر نہ دے, بالفرض اس کا دامن صاف ہے, اگر استعفیٰ نہ دے تو کیا اس سے کوئی زبردستی استعفیٰ کس بنیاد کے اوپر لے سکتا ہے, کس طرح کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, جس طرح میں نے کیس بتایا ڈی ایچ اے کے کیس سے فلانے اس حوالے سے بھی پھر وہ پریشر آ جاتا ہے, پھر وہ دوسری سائڈ پہ پیچھے سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, لانے کی کچھ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو یہ اگر دونوں طرف کی سٹوری کو ملا کے دیکھا جائے تو وہ صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اوپر انہوں نے نہ تو یہ اگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی کیس کھلنے والے تھے تو اس کے تحت انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا یہ ہے وہ ہے. تو معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے, کیونکہ باقی ججز ہیں جو کہ کسی کے اشارے پہ چلیں اور ان سے وہ خوش ہوں تو ان کی ساری خامیاں خوبیاں سب پی لی جائیں, ہضم کر لی جائیں, اگنور کر دی جائیں. ان کی اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ کیونکہ آپ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں تو ان کو اگنور کر دیا جائے, لیکن دوسرے جو ہیں ان کی کمی کوتاہی کو پکڑ کے پھر ان کو وہ کیا جائے, پریشرائز کیا جائے, بلیک میل کیا جائے. تو یہ 2 مختلف سٹوریز ہیں. تو یہ مکمل جو تصویر ہے وہ تو تبھی سامنے آئے گی جب اس کی پوری انویسٹیگیشن, کیونکہ پہلے اعجاز الحسن صاحب جس طرح دیکھے گئے ہیں ریزن ان کی بھی نہیں پتہ, لیکن ان کے کم از کم ماضی کا پتہ تھا کہ ان کے یہ کیس تھے, نگران جج لگے ہوئے تھے. ان کا تو ماضی کے اگر کیس اٹھائے جائیں, مجھے ایک یہ ڈی ایچ اے کیس کے علاوہ تو مجھے کچھ اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی جس کے حوالے سے اگر کہا جائے گا نہیں یہ ریزن ہے. تو یہ ریزن جو ہے واقعی پرسرار ہے, اس کو دیکھا جانا چاہیے. باقی الیکشن جو ہے جس طرح ابھی تک کاغذوں میں جس طرح سوچا گیا تھا یا جس طرح کی تجزیے ہو رہے ہیں, جس طرح کی پلاننگز ہو رہی ہیں, جس طرح جو کچھ تھا, ابھی تک کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ چیز سامنے نہیں آئی. عوام کا رد عمل آ سکتا ہے 8 فروری کو, اس کا انتظار ہے. جو سوشل میڈیا کا رد عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں بنایا جائے گا, کیونکہ وہ تو اب سامنے نظر آ رہا ہے کہ ساری گراؤنڈ ان کے لیے سجائی گئی ہے, میدان ان کے لیے تیار کیا گیا ہے, تو اس طرح کی چیزیں تو ابھی تک سامنے نہیں آئی. ابھی تک پلان کے مطابق ہی شاید عمل ہو رہا ہے, لیکن اس پلان کو عوام کتنا قبول کرتے ہیں اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا, اور 8 فروری کو لائنیں دیکھ کے ہوگا, باہر کتنا جوش و خروش ہے وہ دیکھ کے ہوگا. اور کتنے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں, آیا کہ ٹرن آؤٹ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ آتا ہے, پچھلے الیکشن کے مقابلے میں, یا اس سے کم آتا ہے, یا اس جتنا آتا ہے. تو یہ پھر وہاں سے سوالات شروع ہوں گے. پھر مبصرین بھی آئیں گے, وہ بھی دیکھیں گے آگے کہ کس دوسرے ملکوں کے بھی آئیں گے, اور اپنے ہمارے جو فافن وغیرہ کے یا ایپل دیٹ وغیرہ کے دوسرے رپورٹنگ جس طریقے سے ہوگی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. باقی دوسرے ایشوز پہ بھی بات کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.